ہندوستان میں آنے والے انگریزوں کی عورتوں کی اپنی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ یہ عورتیں اپنی زیب و زینت کے علاوہ کوئی پیداواری کام نہیں کرتی تھیں۔ گھریلو ملازموں کی بڑی تعداد ہوتی تھی جو ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان کو بازار میں جا کر خریداری کی بھی اجازت نہیں تھی، بلکہ تاجر ہر قسم کا مال لے کر ان کی حویلیوں میں آ جاتے تھے، خاص طور سے کپڑے کے تاجر اور سونار جن سے یہ زیورات تیار کرواتی تھی۔ انگریز خواتین کو خاص تہواروں پر شرکت کی اجازت ہوتی تھی۔ نظر نیاز کے لیے وہ مزاروں پر بھی جاتی تھی، لیکن عوامی مقامات پر نچلے درجے کی عورتوں کے علاوہ اشرافیہ کی عورتیں نظر نہیں آتی تھیں۔ اس لیے جب ابتدا میں انگریز ہندوستان آئے تو حرم اور زنانہ کے بارے میں ان کے رومان پرور خیالات تھے۔ ہندوستان کی عورت ان کے لیے سربستہ راز تھی۔ اس ابتدائی دور میں کچھ انگریز افسروں نے امراء کے خاندانوں میں شادیاں کی اور تہذیبی طور پر ہندوستانی بن گئے۔ یہ فارسی بولتے تھے، ہندوستانی لباس پہنتے تھے اور اپنی بیگمات کو پردے میں رکھتے تھے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار ہندوستان میں مستحکم ہو گیا تو اس کے بعد سے کمپنی کے عہدیدار انگلستان سے اپنی بیگمات کے ساتھ آنے لگے۔ انگریزی خواتین کے آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک جو ہندوستانیوں اور انگریزوں کے سماجی تعلقات تھے ان میں کمی آ گئی۔ انگریز اپنی محفلوں اور دعوتوں میں ہندوستانیوں کو نہیں بلاتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستانی انگریز عورتوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ ہندوستان میں پبلک میں یا دعوتوں میں طوائفیں رقص کرتی تھیں۔ ان ثقافتی رویوں کی وجہ سے انگریزوں اور ہندوستانیوں میں آہستہ آہستہ دوری ہونے لگی۔ وہ انگریز عورتیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ مفصلات میں جا کر رہتی تھیں جہاں وہ سخت تنہائی کا شکار ہو جاتی تھیں، کیونکہ ان کے قریب میں کوئی دوسرا انگریزی خاندان نہیں ہوتا تھا۔ ان کا واسطہ ملازمین یا عیاؤں سے رہتا تھا جو ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ فرصت کے واقعات میں ان میں سے کچھ نے ڈائریاں لکھنی شروع کر دیں جو اب سماجی تاریخ کا اہم ماخذ ہیں۔ ان میں سے کچھ نے مصوری شروع کر دی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی منظر نگاری کی۔ ان میں سے کچھ ایسی انگریز خواتین بھی تھیں جنہوں نے ہندوستانیوں کے سماج اور خاندان کو سمجھنے کے لیے امراء اور حکمرانوں کے زنان خانے میں جا کر عورتوں سے بات چیت کی اور ان کی روزمرہ کی زندگی، رسم و رواج اور ان کے مذہبی عقائد کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔ ان میں سے ایک خاتون فینی پارس ہندوستان میں 24 سال رہیں۔ انہوں نے ہندوستان اور خاص طور سے امراء کے زنان خانے میں خواتین سے ملاقاتوں کی تفصیل لکھی ہے۔ ہندوستان میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ انہیں بنگال کے ایک ہندو تاجر کی دعوتوں میں شرکت کا موقع ملا۔ اس میں انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی بھی تھے۔ دعوت کا بڑا اہتمام کیا گیا تھا۔ طوائفیں برابر رقص کر رہی تھیں، لیکن تاجر کے زنان خانے سے کوئی عورت دعوت میں موجود نہیں تھی، لہٰذا فینی پارس اٹھ کر زنان خانے میں گئیں جہاں گھر کی ساری عورتیں جمع تھیں۔ انہوں نے فینی پارس کا استقبال کیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ عورتیں کھڑکی پر چیک کی دراڑوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ کو وہ پہچانتی تھی، لیکن روایت کے مطابق وہ مردوں کی دعوت سے دور زنان خانے میں رہیں۔ اس کے بعد فینی پارس نے کئی امراء کے گھر جا کر ان کی عورتوں سے بات چیت کی۔ وہ اودھ کے نواب کے زنان خانے میں بھی گئیں۔ وہاں نواب کی کئی بیگمات تھیں۔ سب سے بڑی بیوی علیحدہ سے ایک پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد دوسری بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک انگریز خاتون بھی تھی جو ایک انگریز تاجر کی لڑکی تھی جس سے نواب نے شادی کر لی تھی۔ سب سے چھوٹی بیوی ایک 16-17 سال کی لڑکی تھی جو بے انتہا خوبصورت تھی۔ یہ عورت پان چبا رہی تھی اور خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ان کا زیادہ وقت لباس اور زیورات پہننے اور میک اپ میں گزرتا تھا۔ کچھ معمولی سے مشاغل ہیں جو انہیں مصروف رکھتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی قسم کے ایسے کاموں سے ناواقف ہیں جو معاشرے کے لیے مفید ہوں۔ فینی پارس مغل بادشاہ کے حرم میں بھی گئیں۔ یہاں انہوں نے شاہی محل کی حالت زار کا نقشہ کھینچا ہے۔ شاہی محل کی خواتین میں بھی دولت اور ثروت کے آثار نظر نہیں آئے، لیکن یہ شاہی قوانین اور خاص طور سے بادشاہ کی بڑی بیگم نے روایتی رسم و رواج کے مطابق جاتے وقت فینی پارس کو ایک معمولی ہار عطا کیا جس میں کبھی ہیرے جواہرات ہوتے ہوں گے، اب وہ نقلی نگوں کا تھا۔ فینی پارس نے اسے اداب کے بعد قبول کیا اور ملکہ کا شکریہ ادا کیا۔ فینی پارس کے تاثرات امراء اور حکمرانوں کے محلات اور ان کے زنان خانوں تک محدود ہیں۔ اس نے عام خواتین یا نچلے درجے کی عورتوں کے بارے میں بہت کم لکھا ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امراء کی عورت چار دیواری میں قید تھی، جبکہ نچلے طبقے کی عورتیں محنت اور مزدوری کر کے پیداواری عمل میں حصہ لیتی تھیں۔ فینی پارس اس وقت ہندوستان آئی تھی جب مغل خاندان اپنے عروج سے زوال کی جانب جا چکا تھا۔ مغل امراء اپنی جاگیریں کھو کر شکستہ اور خستہ حویلیوں میں رہ رہے تھے۔ ان کی عورتیں بھی گزشتہ شان و شوکت کھو کر غربت کی زندگی گزار رہی تھیں، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے قدیم ادب و آداب کو باقی رکھا ہوا تھا۔ مغل خاندان تو غربت کی حالت میں تھا، لیکن فینی پارس کے مشاہدے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاجر طبقے کے پاس بڑی دولت آ گئی تھی، اور ان تاجروں کا رابطہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہدیداروں سے تھا جن کی وہ دعوتیں کر کے ان سے قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ دوسرے ہمیں اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مغل خاندان کے مقابلے میں ابودھ کا شاہی خاندان زیادہ دولت مند تھا، کیونکہ اس کا اندازہ فینی پارس کی ان تفصیلات سے ہوتا ہے جو اس نے ان کے لباس اور زیورات کے بارے میں لکھا ہے۔
فینی پارس ان آنے والی انگریز خواتین میں تھیں جن کا ہندوستان کے بارے میں رومانوی تصور تھا، اس لیے انہیں کسی بھی جگہ ہندوستانی عورتوں یا ہندوستانی کلچر کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی مختلف کتابوں سے ہمیں نہ صرف عورتوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار میں آنے کے بعد ہندوستان کن سیاسی اور سماجی نشیب و فراز سے گزر رہا تھا۔